السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس مبارک محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے اور آپ کے لیے اور تمام بھائی اور بہنوں کے لیے مبارک بنائے، اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا، گناہوں کے کفارے کا، درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ بلا شبہ اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں حاضر ہو پانا یہ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اور اس طرح کی محفلوں میں حاضری کئی طرح کے فوائد اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دل و دماغ کے اندر کتاب و سنت کی محبت اور علماء سے قلبی لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کی محفل و مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملے تو تمام چیزوں کو دوسرے نمبر پہ رکھ کر اس میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کی جائے۔ آج جیسا کہ موضوع کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کردار۔ معاشرہ یہ عربی لفظ ہے، عاشرہ یعاشرو سے بنا ہوا ہے، جس میں کئی لوگ ایک ساتھ زندگی گزارے۔ سوسائٹی اور سماج ہم اور آپ دوسری زبان میں استعمال کرتے ہیں، یعنی سوسائٹی کے اصلاح میں، سماج کی اصلاح میں، معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کیا رول ہے، ان کا کیا کردار ہے، یا ان کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح کس حد تک ممکن ہے، یا کتنی فیصد ان کی محنتوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر اصلاح ممکن ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور دین ہے جس میں عورتوں کے متعلق اس طرح کی گفتگو اور بات کی جاتی ہے، اور یہ بات ممکن ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذاہب کے اندر عورتوں کو یہ مقام اور مرتبہ اس انداز میں دیا ہی نہیں گیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ان کے کردار پر گفتگو کی جائے، ان کے رول کو بیان کیا جائے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے اندر عورتوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے عورتوں کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اسے اسلامی معاشرے کے اندر اصلاح کا ایک بہترین رول ادا کرنے والا ایک ذمہ دار بنایا، اس کو بھی ذمہ دار بنایا، اس کو بھی رسپانسبل بنایا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، وگرنہ اس سے پہلے یعنی جہاں جہاں اسلام نہیں ہے وہاں پر عورتوں کو یہ مقام دیا ہی نہیں گیا ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر ان کے ہاں گفتگو کی جا سکے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی اور رسول بنائے گئے، نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے ذریعے سے اور پھر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا، اور کہا گیا انما النساء شقائق الرجال، جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں، جیسے دو شقیق بھائی ہوتے ہیں ایک ہی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، ایسے ہی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، سوائے چند چیزوں کے جہاں شریعت نے استثناء کیا ہے، جہاں شریعت نے ایکسیپشنز بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اور شریعت کے تمام احکامات پر، تمام مسائل میں مرد اور عورت دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں، دونوں پر برابر کی عمل کی بات کی گئی ہے، دونوں سے برابر مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور کہا قرآن نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف، اس سے پہلے یہ خیال بھی نہیں تھا، یہ تصور بھی نہیں تھا کہ عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہوتا ہے۔
बीवियों का भी शौहरों पर हक होता है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई तस्वुर ही नहीं था। इस्लाम जब कुरान की शक्ल में हमारे दरमियान आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान का नुज़ूल हुआ, तो अल्लाह ताला ने कहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। ये पहली मर्तबा ये आवाज दुनिया के अंदर गूंजी कि जैसे मर्दों का हक औरतों पर है, ऐसे ही औरतों का हक मर्दों पर है। तो जब इस मकाम, इस लेवल पर इस्लाम ने औरतों को पहुंचाया, कुरान के जरिए से औरतों को यह मकाम और मर्तबा मिला, तो फिर यह कहा गया कि अब इस्लाह मुआशरा में, समाज और सोसाइटी की तश्कील में जैसे मर्दों का किरदार होता है, ऐसे ही औरतों का किरदार होना चाहिए। बल्कि आप और हम ये जानते हैं कि आदम की औलाद में औरतों की तादाद मर्दों की बनिस्बत ज्यादा है, और जो इस्लाह का मामला है वो दो जगहों पर होता है। एक खारिजी जगह, आप बाजार है, बाहर के इलाके हैं, मस्जिद वगैरह है, तो बाहर के इलाके में इस्लाह की बड़ी जिम्मेदारी या गालिब जिम्मेदारी मर्दों पर होती है। लेकिन इस्लाह का दूसरा अहम मामला घरों के अंदर होता है, घरों की चार दीवारी में होता है, और ये ज्यादा इस्लाह अहम होती है बाहर की इस्लाह के मुकाबले में। और ये असल जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल ने औरतों के सपुर्द की है। जब औरतें घरों के अंदर बच्चों की इस्लामी नशोनुमा करती हैं, तरबियत करती हैं, और उसके बाद ट्रेन करके, तरबियत याफ्ता करके जब घरों से बाहर वो बच्चे निकलते हैं, तो बाहर के फितनों से महफूज होते हैं और बाहर के अंदर आने वाले फसादात का वो डट कर मुकाबला करते हैं और उसकी इस्लाह की फिक्र करते हैं। अगर घरों से औरतों ने बेहतरीन नशोनुमा करके, बेहतरीन तरबियत करके कि ये बगैर बच्चों को बाहर निकाल दिया, तो वो बच्चे घर में भी फसाद करते हैं और बाहर उनके जरिए से फसाद बर्पा होता है, और मुआशरे का अमन अमान और सुकून क्या है, खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो इस्लाह मुआशरा में औरतों का जो किरदार है, खवातीन का जो किरदार है, वो बड़ा ही नुमाया है। यानी आप ये समझ सकते हो, समझना चाहिए कि इस्लाह मुआशरा में असल में बड़ा किरदार औरतों का है, खवातीन का है। कभी भी औरतों के बगैर, खवातीन के बगैर किसी बेहतरीन माशरे की तश्कील मुमकिन ही नहीं हो सकती है। नहीं, किसी भी माशरे के अंदर अगर औरतें अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं कर रही हैं, तो कभी भी माशरे के अंदर कोई इनकलाब नहीं आ सकता है, कोई बदलाव नहीं आ सकता है, कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। इसीलिए हम और आप देखते हैं पूरी तारीख जो हमारे दरमियान मौजूद है कि औरतों के जरिए से तौहीद और सुन्नत की नश्र इशात में कितनी मदद मिली है, औरतों के जरिए से, खवातीन के जरिए से इस दीन को कितनी ताकत मिली है, और इसके जरिए से लोगों में किस कदर दावत आम हुई है, आप जगह जगह देखें। क्योंकि अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर कई ऐसी खूबियां और सलाहियतें औरतों में रख रखी हैं जिससे आम तौर से मर्द महरूम है या उस दर्जे को नहीं पहुंचे हुए हैं। मिसाल के तौर पर सब्र और इस्तिकामत। सब्र आमतौर से देखें तो इस मामले के अंदर औरतों की मिसाल बहुत बड़ी है। अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी बीवी हाजर को मक्का छोड़कर गए, जाहिर है पूरा मकसद क्या था, पूरा प्लान ये था कि यहां के जरिए से यहां के लोगों में इस्लाम के पैगाम को आम करना। और तने तना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उन अपनी बीवी हाजर को छोड़ करके गए, और आप जानते हैं कोई गुफ्तगू नहीं, कुछ भी नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं और हाजर अलैहिस्सलाम पूछ रही हैं, क्या आप अपने बच्चे को, अपनी बीवी को ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो बीवी ने कहा, अल्लाह अमारा का बिहादा, अच्छा ये बताते हुए जाइए शौहरे मोहतरम, ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है, ये आप अपने बीवी बच्चों को बेआबो गया सरजमीन पर छोड़ के जा रहे हैं, क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है? अल्लाह अमारा का बिहादा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने यह हुक्म दिया है। अब आप देखिए कि ऐसी आवाज, ऐसी इस्तिकामत, ऐसा ईमान, ऐसा भरोसा और ऐसा तवक्कुल कि पूरी दुनिया गूंज जाए का इदन ला तुज़य्युन अल्लाह, जाइए जब आप अल्लाह के हुक्म पे जा रहे हैं तो अल्लाह हमें ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। जब इस दर्जे की माँ हो, इस लेवल की माँ हो, तो उनकी कोख से इस्माइल ही जैसे लोग पैदा होंगे जो दुनिया के अंदर इस्लाम की नशो इशात करेंगे, तौहीद का बोलबाला करेंगे। ऐसे ही आप खवातीन के किरदार को अगर देखना चाहे, ताज्जुब होता है कि किस कदर बड़ा किरदार है खवातीन का। सुभान अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया, सारे अंबिया के सरताज, जब आप पर वही का नुज़ूल हुआ, आप अपने घर आए, सही बुखारी की रिवायत अम्मा आयशा के जरिए से आई हुई,
اللہ کے پیغمبر نے کہا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک خاتون جو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائی اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کو دلاسا دے رہی ہیں، آپ کو تسلی دے رہی ہیں، یہ مقام، یہ اعجاز اس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، یعنی یہ مقام ان کا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو تسلی دے رہی ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ اپنی جان پر خوف محسوس کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے کما کر آپ ان کو پہنچاتے ہیں، حق والوں کی آپ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان لانے والی، سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی، مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیغمبر کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کس قدر قوت اور طاقت ملی، کس قدر وہ دست و بازو بن گئی، ان کے ذریعے سے توحید و سنت کو عام کرنے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آسانیاں ہوئی، اور یہ آسانیاں زمانے تک چلتی رہیں۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینے والی کون تھی؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام عمار تھی، جیسے کہ امام مجاہد نے ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اسلام کی خاطر قربانی دینے والی یہ تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خواتین کا جو کردار ہے توحید و سنت کی نشر و اشاعت میں، اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں، بچوں کی بہترین نشو و نما کرنے میں، تعلیم کو فروغ دینے میں، اللہ کا ڈر و خوف پیدا کرنے میں، سنتوں سے لگاؤ اور محبت پیدا کرنے میں، صحابہ سے الفت اور لگاؤ پیدا کرنے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانے سے لے کر آج تک زمانے میں کسی نہ کسی انداز میں خواتین کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ذمہ داری کا احساس جب ان کے پاس سے کم ہوا تو معاشرے کے اندر امن و امان ختم ہو گیا، ان کی طاقت کمزور ہو گئی، لیکن جب عورتوں نے یہ ذمہ داری، خواتین نے یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی ہے، اور جس معاشرے کے اندر یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کی گئی ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ بلندیوں پر اور ترقیوں پر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بعض خواتین کے ایمان افروز معاملے کو آپ دیکھیے، ان کے ذریعے سے اصلاح کا کام جو اللہ رب العالمین نے لیا ہے اس کو آپ دیکھیے۔ سبھی ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی ساری دولت لے کر کے چلے آئے، جب اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اپنے گھروں سے مال و صدقہ لے کر کے آؤ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر چلے آئے، لوٹا پلیٹ جتنے کپڑے لتے سب کچھ لے کر چلے آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کیش لے کر کے آئے، گھر کا اثاثہ لے کر کے چلے آئے، گھر کا ساز و سامان لے کر کے چلے آئے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا چھوڑا ہے، تو کہا اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے درمیان چھوڑ کر آیا ہوں۔ معلوم ہے یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ خواتین کے ذریعے سے آئی۔ اگر ان کی خواتین اسلام سے محبت کرنے والی نہ ہوتی تو روڑے پر ڈالتی، رکاوٹ پیدا کرتی، اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات سے روکتی، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، اس طرح کی دعائی دیتی۔ لیکن جب وہ خود اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والی، معاشرے کی اصلاح کرنے والی تھی، تو اپنے شوہر کا دست و بازو بن گئی، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے والی بن گئی۔ وگرنہ یہ ممکن نہیں ہے، نہ اس زمانے میں ممکن ہے، نہ اس زمانے میں ممکن ہے کہ اگر عورتیں اپنے شوہروں کا ساتھ نہ دیں، ان کی ہمت افزائی نہ کرے خیر اور بھلائی کے معاملوں میں، تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے انسان کے لیے کہ وہ خیر اور بھلائی کا کام آسانی کے ساتھ کیا ہے انجام دے سکے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنے مقامات پر عورتوں کی حکمت، ان کی بصیرت، ان کی رائے، ان کی اوپینین سے کتنے مسائل حل ہو گئے، کتنی اصلاح کا کام ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ میں گئے، راستے میں آپ کو روک دیا گیا اور یہ بات طے ہوئی کہ آپ اس سال طواف نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کر سکتے، آپ آئندہ سال آ کر کے آپ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اپنے جانور ذبح کر لو، تم لوگ اپنے جانور ذبح کر لو اور اپنے بالوں کو مڈا لو۔ آپ نے یہ آواز لگائی، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، کسی نے سنا ہی نہیں گویا کی، کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم نے نہ طواف کیا ہے نہ صحیح کی ہے، کس بنیاد پر اپنے بالوں کو مڈالے، کس بنیاد پر جانور ذبح کر دیں۔
اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی, کہنے لگی کہ آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں, کہا یہ معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُحِبُّ ذَلِكَ, کیا آپ ایسا ہی چاہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کر دیا جائے, بال کو مڈا لیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو کہا آپ ایک کام کیجئے, کسی سے بات مت کیجئے, کسی سے گفتگو مت کیجئے, جائیے اپنے جانور کو ذبح کیجئے, نائی کو بلائیے اور بالوں کو مڈانا شروع کر دیجئے. آپ کو دیکھتے ہی صحابہ پل پڑیں گے, وہ بھی اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے اور اپنے بالوں کو مڈانا شروع کر دیں گے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر گھر سے باہر نکلے, جانور کو ذبح کیا, بالوں کو مڈانا شروع کیا. صحابہ پل پڑے ایک دوسرے پر کہ جلد سے جلد وہ بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں اور اسی طریقے سے بالوں کو مڈا لیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون نے کس قدر بہتر کردار ادا کیا, وہ بھی صحابہ کے درمیان اتنے بڑے پیمانے پر. ایک خاتون کے اس ایک مشورے نے معاملے کو کتنی آسانی کے ساتھ کیا ہے سلجھا دیا. تو ہر دور میں جب آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے اندر دینداری ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا شوق ہے, توحید و سنت سے محبت ہے, تو ان کے ذریعے سے اللہ معاشرے کی اصلاح میں وہ کام لے لیتا ہے جو آسانی کے ساتھ ہو نہیں سکتا ہے. ایسے آپ مثالیں دیکھتے جائیں گے. قادسیہ کا موقع ہے, قادسیہ کا موقع, کتنی بڑی جنگ ہے. اس میں ایک صحابیہ خانسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چار بیٹے شہید ہو گئے. اور وہی ایک موقع تھا جب وہ اسلام کی آگوش میں نہیں آئی تھی. ایک بھائی ان کا مار دیا گیا تو رات و دن روتی تھی اس کی جدائی کے لیے, رات و دن پریشان رہتی تھی اس کی جدائی کے لیے. لیکن جب اسلام کی آگوش میں آئی اور چار بیٹے شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں, تو کہنے لگی کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے, الحمدللہ الذی بشرنی بقتلہم جمیعا, شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے میرے بچوں کو اپنی راہ میں قبول کر کے میرے سر کو بلند کر دیا ہے, میرے سر کو فخر سے اونچا کر دیا ہے. اس اللہ کا شکر ہے جب چار بیٹے شہید کر دیے گئے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں مار دیے. اور کیا کہتی, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں ہم تمام لوگوں کو کیا ہے اکٹھا اور جمع کر دے گا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں.